أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق. حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالی کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں. مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے یا نوح انت اول الرسل الی الارض، کہ اے نوح آپ زمین والوں کی طرف سب سے پہلے رسول ہیں، یعنی سب سے پہلے صاحب شریعت نبی. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف کے اندر تقریباً 28 سورتوں میں 43 جگہ پر آیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ 950 سال کی عمر عطا فرمائی، اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. آخر عمر تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے اور رشد و ہدایت، صلاح اور فلاح کی ان کے لیے کوشش فرماتے رہے، لیکن ان کی قوم ضدی اور سرکش ہٹ دھرم نکلی. جتنا حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اتنی ہی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ہٹ دھرمی دکھائی، سرکشی دکھائی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام برابر اپنی قوم کی تکلیفوں کو برداشت فرماتے رہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو اتنا مارتی تھی کہ وہ گر جاتے تھے، تو ان کی قوم ان کو ایک کمبل میں لپیٹ کر کے ایک مکان میں ڈال دیا کرتی تھی، اور یہ سمجھتی تھی کہ یہ فوت ہو چکے ہیں. مگر اگلے روز ان کو ہوش آتا تھا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام پھر دوبارہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دینے میں مشغول ہو جاتے. حضرت محمد بن اسحاق سے یہ روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کا گلا گھونٹ دیا کرتی تھی، جس سے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کو ہوش آتا تو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے دعا فرماتے، رب اغفر لقومی انہم لا یعلمون، اے میرے پروردگار میری قوم کو معاف فرما کیونکہ میری قوم جانتی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے تو ان کی قوم جیسے کہ انکار، ہٹ دھرمی، ضد و عناد پر جمی ہوئی تھی، تو یہ امید رکھتے تھے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو شاید ان کی کوئی اگلی نسلوں میں سے کوئی اور ایمان لے کر کے آئے گا. مگر جب وہ نسل گزر جاتی تو پھر تیسری نسل سے بھی یہی امید رکھتے کہ شاید کوئی اور ایمان لے کر کے آئے گا، یہاں تک کہ نسلوں پر نسلیں گزرتی رہی اور ہر آنے والی نسل پہلی نسل سے زیادہ سرکش اور جھگڑالو ثابت ہوئی. یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو اتنی زیادہ لمبی عمر بطور معجزہ ملی تھی تو ان کی قوموں کی عمریں اتنی زیادہ طویل نہیں تھی. تو خیر، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوموں کی یہ ساری ہٹ دھرمی، ضد و عناد اور کفر و انکار پر اصرار اور جمع رہنا جب اس کی ساری حدیں تجاوز کر چکی،
اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کی رشد و ہدایت اور دین کی دعوت دینے کے لیے تمام قربانیاں مکمل فرما دی اور کوئی ثابت ہوئے۔ اسی دور کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکوہ پیش فرمایا تھا کہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے پروردگار میں اپنی قوم کو برابر دین کی دعوت دیتا رہا، رات میں بھی بلایا دن میں بھی بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن جتنا میں ان کو دین کی طرف بلاتا تھا اتنا ہی وہ دور بھاگتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْقَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، کہ جب بھی میں اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتا تھا تو میری قوم ان کا طرز عمل یہ تھا کہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ٹھوس لیا کرتے تھے تاکہ حق بات کہنے والے کو دیکھ بھی نہ سکے، حق بات سن نہ سکے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے تاکہ حق کہنے والے کو ذرا سا دیکھ بھی نہ سکے۔ یہ گویا کہ بغض و عناد کی آخری حد تھی، لیکن اس رویے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کا طرز عمل قرآن نے کیا بیان کیا ہے کہ مایوس نہیں ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی بات پھر رکھ رہے ہیں، ثم انی دعوتہم جہارا، اس برے رویے کے باوجود بھی میں پیچھے نہیں ہٹا دین کی دعوت دینے سے، پھر میں نے ان کو برملا دین کی دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، میں نے ان کو کھلم کھلا زور سے بھی کہا اور ان کو چھپ کر کے بھی سمجھایا، یعنی ساری کوششیں کر ڈالی، ہر طرح کی کوششیں کر ڈالی۔ تو خیر تمام طرح کی کوششیں مکمل ہو چکی حضرت نوح علیہ السلام کی، اور دین کی دعوت دیتے دیتے بالکل آخری منزل پر پہنچ گئے، اور ان کی قوم کی ایذائیں اور تکلیفیں اور برا رویہ، ضد و عناد اور ہٹ دھرمی نے بھی ساری حدیں پار کر دی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو ایک احساس ہوا کہ شاید میرا ان کو دین کی دعوت دینے میں کہیں کوئی کمی یا کسی طرح کا کوئی کمزوری کا معاملہ تو نہیں رہے گا جس سے اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی آئی کہ یا نوح لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ نوح آپ کی قوم کے جو لوگ ایمان لا چکے، اب آئندہ کسی کے ایمان لانے کی آپ ہرگز امید نہ رکھیں۔ اب آپ کی قوم کا کوئی شخص ہرگز ایمان نہیں لائے گا، لہذا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، آپ قوم کی حرکتوں پر، ان حالتوں پر ہرگز غمگین نہ ہو۔ آپ نے اپنی ساری محنتیں پوری فرمائی، آپ کی محنت میں ذرا سی بھی کمی نہیں، کمی ہے تو صرف قوم کی حالت میں، لہذا ہرگز آپ غمگین نہ ہو۔ تو ان حالات پر پھر آخری درجے میں پہنچ کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ آئے ہیں جو اپنی قوم کی بد دعا کے لیے ہے۔